نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران کا آغاز ہوا۔ سورہ آل عمران یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع، 200 آیتیں، 3480 کلمات اور 14520 اس میں حروف ہیں۔ آل عمران اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آپ کو پتہ چل جائے گا، آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، اور ان کی پوری آل کی سیرت اور ان کے فضائل اس قرآن کی اس سورت میں ذکر کیے گئے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 3 رکھتا ہوں کہ اس سورہ آل عمران کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ سنیے بڑے غور سے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گے۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں وہ 3 مثالیں کیا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، اور فرمایا ایسے سائبان ہیں کہ جن کے درمیان روشنی ہو، یا سب باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، فرمایا کہ جو اسے پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والی ہوں گی۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، جس کو عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تیسری حدیث پاک حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو پورا دن یعنی جمعے کی رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس کی برکت اور اس کی فضیلت ہے۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا پہلا لفظ الف لام میم، یہ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کی مراد اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی کہ جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں بڑی توجہ، آپ کو اس کا شان نزول صحیح سمجھ میں آئے گا۔ یہ 60 افراد جو ہیں ان میں 14 سردار تھے، اور 3 جو تھے وہ قوم کے بڑے لیڈر تھے، وہ اس میں شامل تھے۔ ان 3 میں سے ایک شخص جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا، یہ عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا یہ پیشوائے اعظم کہلاتا تھا، اور عیسائی حکمران اس کی عزت کرتے تھے۔ کس کی؟ ابو حارثہ بن علقمہ کی۔ یہ تمام لوگ عمدہ قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے یہ مسجد نبوی شریف میں آئے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں ہی مشرق کی جانب یعنی بیت المقدس کی جانب، ہمارے قبلے کی طرف نہیں جو حضور کا پسندیدہ، انہوں نے اپنے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے ادھر مسجد نبوی شریف میں انہوں نے نماز شروع کر دی۔
نماز پڑھنے کے بعد اب انہوں نے حضور سے، کیونکہ یہ مناظرہ کرنے آئے تھے، اب یہ حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے گفتگو شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا ہم تو اسلام آپ سے بھی پہلے لا چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، جو 60 لوگ تھے، 60 تو فرمایا کہ تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، پھر تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے۔ اب حضور بتا رہے ہیں انہیں، اب یہ دیکھیے میرے آقا انہیں کیسے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، دیکھیے کیا انداز ہے۔ اب حضور نے فرمایا تمہارا اسلام لانے کا دعویٰ یہ غلط اس وجہ سے ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور حضور نے فرمایا تم صلیب کی پوجا کرتے ہو جو کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، تم خنزیر کھاتے ہو جس سے اسلام منع کرتا ہے، یعنی تم سور کا گوشت کھاتے ہو اور یہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں سامنے سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہو۔ اب حضور نے اور بھی ان سے کہا کہ اب انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہو تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ تو پھر وہ سب بولنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیے کہ کس طرح ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے۔ اب ان کا رد میرے آقا کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ، یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے، جس کی اولاد ہوگی وہ اپنے باپ سے ملے گا ضرور، شکل و شباہت میں ہوتا ہے یا اس کی عادات میں باپ سے ضرور اولاد ملتی ہے۔ پہلے حضور نے ان سے یہ پوچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ مانتے نہیں مانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ ان سب نے ایک جواب دیا جی ہاں ہم مانتے ہیں، اور اس بات کو اقرار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا رب جو ہے وہ حی لا یموت ہے؟ یہ مناظرے کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، آپ سنیے گا کہ اب حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ حی لا یموت ہے، کہ اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو ان کے لیے تو موت آنے والی ہے۔ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بندوں کا کارساز ہے، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے؟ ان سب نے کہا جی ہاں ہمارا رب ایسا ہی ہے۔ پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا جی یہ بھی بات صحیح ہے کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے بغیر کیا سب کچھ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی اللہ نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، یعنی ماں کے پیٹ میں رہے، چاہے وہ چند لمحوں کا حمل تھا، لیکن وہ جو سور پھونکا گیا تھا وہ آگے آئے گا کہ سورہ مریم میں آپ سنیں گے کہ وہ سور حضرت جبریل نے پھونکا تھا تو وہ حمل بن گیا تھا پیٹ میں۔ تو ان سے کہا کہ وہ حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح وہ پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، ان میں بشری تقاضے بھی تھے۔ تو عیسائیوں نے ساری باتیں حضور کی مانی اور اقرار کیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں، اور تمہارا کیسے گمان ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ حضور نے فرمایا اس پر وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ یہ آیت مبارکہ اس شان نزول میں نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ رب العالمین کون ہے، وہ حی اور قیوم ہے۔ یہ ہم وظیفہ بھی پڑھتے ہیں یا حی یا قیوم،
یہ اتنا زبردست وظیفہ بھی ہے کہ اس کے معنی آپ آج سن لیں کہ حی کسے کہتے ہیں اور قیوم کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، حی اور قیوم یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے صفات میں حی دائم اور باقی ہونے کے معنی ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ جس کی موت ناممکن ہو۔ حی کسے کہتے ہیں؟ ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ جس کی موت ناممکن ہو، جبکہ قیوم وہ ہے کہ جو قائم بالذات، یعنی اسے بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے وہ ہمیشہ سے خود سے قائم ہے اور مخلوق کو دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمانے والا ہے، اسے قیوم کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہ وہ زندگی کے سارے معاملات وہی تدبیر انجام دینے والا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ میرے مولا ہم تیرے ان دو ناموں کی برکت سے اور تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ وظیفہ کے طور پر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق اور باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا، اس آیت سے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اب کوئی قیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا، کیونکہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اب کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن یہ آخری قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں توریت اور انجیل میں حالانکہ یہ کہا گیا کہ اس کے بعد قرآن اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا، یہ توریت میں بھی بشارت دی گئی، انجیل میں بھی قرآن کی بشارت دی گئی، تو یہاں سے بھی یہ ختم نبوت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا نہ زمین میں نہ آسمان میں، اس آیت میں بتایا گیا زمین و آسمان کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے بغیر کسی کی تعلیم کے، بغیر کسی کی خبر کے، اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ جانتا ہے، اور یہ وصف کسی بندے میں نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے بتانے سے ہے، اور جتنا بتاتا ہے وہ بتانے والا جس کو بتا دے تو وہ متناہی ہوتا ہے اور قابل فنا ہے، نہ اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ علم جسے اللہ رب العالمین دے وہ تب سے ہے جب سے اللہ نے اسے بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس ایسے علم کو کہتے ہیں علم عطائی۔ آج لوگ اس علم کو نہیں مانتے، یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ علم اللہ رب العالمین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو اللہ علم بتائے تو اس کا علم متناہی ہوتا ہے، پہلی بات کہ وہ کبھی بھی اس کی ایک حد ہے، اور وہ قابل فنا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، اور وہ ختم ہو سکتا ہے، اور وہ تب سے ہے جب سے اللہ نے انہیں بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں۔ تو یہی بات ہم حضور کے لیے، اور یہی بات ہم تمام نبیوں کے لیے، یہی بات کہ اللہ رب العالمین اگر جسے چاہے وہ علم عطا کرتا ہے تو یہ علم عطائی ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ تو اس آیت میں مشاہدہ ارض و سما جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے
انہیں علم عطا کرنے کی طرف اس کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت کا علم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اور آگے جو ہے وہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص للہیت کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، غرور و تکبر سے محفوظ فرما، مولا کریم خود پسندی سے محفوظ فرما، باطنی تمام امراض سے اس قرآن کے درس کی برکت سے ہمارے باطن کو ستھرا کر دے، ہمارے باطن کو نور والا کر دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، ہماری جلوت خلوت کو پاکیزہ کر دے، ہمارے گھروں میں نور عطا فرما، رحمتیں برکتیں عطا فرما، ہمیں مولا کریم سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، عزتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی زندگی و موت نصیب فرما، ہر قسم کی محتاجیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو کچھ مولا کریم قرآن حکیم کا درس ہوا، اس درس کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو بھر دے، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جس کی جو حاجت تمنا ہو پوری